فتح۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، اور جو میں نے بتایا تھا کہ مشکل ہے ہمارے ریکارڈنگ کے اندر، تو اس کو پھر کیسر بھائی ٹھیک کریں گے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ بالله من من الشيطان الشیطان الرجيم. الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحيم. اچھا جی، ایسا ہے کہ جو آخری 3 منٹ ہے نا یا 2.5 منٹ، اس میں ریویژن تو ہونی چاہیے۔ وہ عمومی طور پر اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ ٹائم میرے پاس غلطی تو میری ہے کہ ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے، ٹائم نہیں ہوتا تو ساتھی کوئی بتا دیں تو ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے کل سر. والا سبق جو تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 18 کے اندر کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مسجدیں، اور دوسرا ترجمہ کیا تھا سجدہ کرنے کی جگہیں اللہ کے لیے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی مت پکارو۔ یہ سبق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھائیو جس نے حکم نہیں مانا تو ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے اندر بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی۔ تو کل جب میں ختم کر رہا تھا تو میں یہی لفظ کہہ رہا تھا کہ جو عقیدہ ہے وہ بناؤ جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا بنانا چاہتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہیں، ایسے ہی ہے جی۔ جی. اب اگر اس کو نہ مانا اور صرف آباء و اجداد یا دوسرے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر چلے گئے تو بربادی ہے۔ وہ کیا ہے کہ کل میں نے کہا تھا کہ یا کہہ کے درمیان میں جس سے مانگنا ہے اس کا نام لیتے ہیں افراد، اور اس کے بعد کہتے ہیں مدد۔ مثال اس کی کہہ دی یا علی مدد، ایسی کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی۔ تو یہاں مثلا میں اس سے بڑی بات کہہ دیتا ہوں، وہ بھی یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، خواہ کوئی فرشتے ہیں، خواہ کوئی رسول ہے، خواہ کوئی جس کو سمجھتا ہے انسان غوث اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سمجھتے ہیں، کسی کو بھی نہیں پکارنا کہ پکارنا ہے، بالکل نہیں. نہیں پکار، بالکل مگر نہیں پھر یہ ہم پکارنا، غلط کہتے ہیں۔ بالکل۔ تو مطلب یا رسول اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا غوث العدم مدد، یہ ہے پکار۔ اب آگے پڑھتے ہیں، آگے ہے جی، ہم اس سے ملتی جلتی آیت اس سے پہلے سورہ کون سورہ نوح تھی جی، جی سر، اس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر ہوتے تھے اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یا قرآن مجید سنانا شروع کرتے تھے تو وہاں پڑھا تھا کہ عن الیمین وعن الشمال عزین، یہ پڑھا تھا نا جی. کہ وہ دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی گروہ در گروہ آ جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے یا شور و غوغا کرنے کے لیے۔ اسی سے ہی ملتا جلتی آیت اب آ رہی ہے اس کے اندر، وَأَنَّهُ، اور یہ بات ہے یا یہ حقیقت ہے، یہ ہم نے وَأَنَّهُ کا کیا تھا اس لیے کہ اس صورت کے اندر اس کی پہچان یہ ہے کہ وَأَنَّهُ بہت دفعہ آتا ہے، اور بات یہ ہے لما، جب قام عبد اللہ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، قام قیام سے، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا
یدعوہ کہ وہ اس اللہ کو پکارے، کہ وہ کس کو پکارے؟ اس اللہ کو پکارے. اس اللہ کو پکارے. تو دوسرے لوگ جو تھے تو وہ تو اللہ کے ساتھ بتوں کو پکارتے تھے. وہ جو ود اور یعوق اور نصر پڑے تھے، اور لات منات اور عزا یہ مشہور ہیں، ان کو بھی پکارتے تھے. تو ان کو برا لگا تو وہ آ جاتے تھے اپنا دین کو ٹھیک رکھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا کہ یدعوہ کہ وہ اس اللہ کو پکارے، کادو قریب تھے. کون؟ وہ مشرکین. یکونون علیہ لبدا، نیا لفظ ہے لبدا. اس کی واحد ہوتی ہے لبداتن. لبداتن کہتے ہیں گروہ کو، جھنڈ کو، اکٹھ کو. ٹھیک ہے جی. جی جی اور اس کی جمع ہو گئی لبدا، جھنڈ کے جھنڈ، گروہ کے گروہ، اکٹھ کے اکٹھ. تو یہ ہو گیا تہ بتہ. یہ سارے الفاظ آپ پڑھیں گے. تو قریب تھا کہ وہ اس کے اوپر آ جاتے، یکونون اوپر ہو جاتے، علیہ اس پر، لبدا جھنڈ کے جھنڈ، گروہ کے گروہ در گروہ. یہ گروہ در گروہ میرا خیال ہے ہمارے زبان کے زیادہ نزدیک ہے. جی جی اچھا. سر. اور دوسرا ترجمہ اس کا جو ہے وہ ہے محاوراتی ترجمہ. وہ یہ ہے کہ کسی پر ٹوٹ پڑنا اکٹھے ہو کر. جی. جی قادو قریب تھے، یکونون علیہ کہ وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑتے، لبدا گروہ در گروہ. کون سا کرنا ہے ترجمہ؟ جی ٹھیک ہے سر. ٹوٹ پڑتے. ٹھیک ہے. پل گروہ در پڑتے. گروہ ٹوٹ. جی جی ٹوٹ پڑتے، پل پڑتے، یہ سارے تراجم ہے. ہو جاتے تو وہی ہے نا کہ بھئی وہ گروہ در گروہ، ایک نے اوپر حملہ کیا تو دوسرے نے بھی حملہ کر دیا. تو اس سے ان کی اکثریت کا پتہ چل رہا ہے. آگے جی. کل، اب یہاں تک رکوع ختم ہو گیا ہے. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، بے شک میں تو، بے شک ادعو میں پکارتا ہوں، ربی اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا میں اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤں گا. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگلی آیت، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. لا املک کو پہلے پڑھا ہوا ہے ہم نے. کیا پڑھا تھا املک کے معنی؟ اختیار نہیں رکھتا، مالک نہیں ہوں. جی. املک میں مالک نہیں ہوں. ہم نے کہا تھا کہ وہی ہے، ہوتا ہے کہ میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے درم کسی نقصان کا، عذاب کا، کہ ابھی تم مانگو عذاب، کہ عذاب آ جائے تو وہ میں کہوں کہ لو بھئی عذاب وہ آ جاؤ. وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. وہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں. لا املک لکم درم میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے درم کسی نقصان کا، ولا رشدا اور نہ کسی بھلائی کا. ہم نے اس کا پہلا ترجمہ کیا ہوا ہے ہدایت، رشد و ہدایت ایک کے ساتھ آتا ہے. اب درن کا الٹ آ رہا ہے راشدہ، تو نفع کا بھی ہو سکتا ہے یا بھلائی، یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. نقصان اور بھلائی کا. بھلائی ہدایت کے زیادہ نزدیک ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. تو میرے ساتھ پڑھیں جی.
اب اوپر سے پڑھ رہے ہیں جی وَأَنَّهُ، اور اور حقیقت یہ ہے کہ بے شک اور حقیقت یہ ہے لما قام، جب جب کھڑا جب ہوا جب کھڑا ہوا عبداللہ، اللہ کا اللہ بندہ کا بندہ اللہ کا بندہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کھڑا ہوا یدعوہ، کہ وہ اس وہ اللہ کو اس اللہ پکارے کو پکارے، کہ وہ اس اللہ کو پکارے، یا بلکہ وہ اسی اللہ کو پکارے۔ اگر پچھلی 7 تواتر کے اندر دیکھنا ہے تو اور بات یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا کہ وہ اسی اللہ کو پکارے، کادو یکونون علیہ، تو قریب تھے قریب تھا کہ وہ کہ وہ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹوٹ پر پڑتے، گروہ ٹھیک در ہے گروہ ٹوٹ پڑتے، جی، پر کہ وہ ٹوٹ پڑتے علیہ اس پر لبدا، اب ترجمہ گروہ در کریں، گروہ گروہ در گروہ گروہ در گروہ، ٹھیک ہو گیا جی، جی کل ترجمہ کریں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اے وسلم نبی صلی کہہ اللہ علیہ وسلم دیجئے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انما، بے شک بے بے شک شک ادعو ربی، میں اپنے رب میں کو اپنے رب پکارتا کو ہوں پکارتا ہوں، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بھی، اور میں اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا اور میں اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا یا نہیں ٹھہراؤں گا احدا، کسی ایک کو بھی کسی ایک کو بھی۔ مطلب یہ دیکھیں، اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فوراً اطاعت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساتھ ہی آ جاتا ہے کہ تو کہہ دے کہ بے شک میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا یا ٹھہراؤں گا۔ یہ ٹھہراتا میرے خیال ہے زیادہ ٹھیک ہے، جی یہ ٹھہراتا، ٹھیک ہے ٹھہراتا، کل ترجمہ کریں، اے نبی صلی اللہ علیہ اے وآلہ نبی صلی اللہ وسلم علیہ کہہ وسلم آپ دیجئے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انی، بے بے شک میں شک میں بے شک میں لا املک، اختیار نہیں نہیں رکھتا، اختیار رکھتا بلکہ لا املک مد ہے، الف جی کا ساتھ آ گیا ہے، تو میں میں اختیار نہیں رکھتا اختیار نہیں رکھتا لکم، تمہارے لیے تمہارے لیے، درم کسی کسی نقصان کا کسی نقصان کا، ولا رشدا اور نہ نہ کسی کسی بھلائی بلائی کا کا۔ اور نہ کسی بھلائی کا۔ جی پروفیسر صاحب آپ ذرا کیجئے گا، آج انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے۔ جی پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ تھے ویسے جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ، اور بے شک یہ حقیقت ہے کہ جب کھڑا ہوا عبداللہ اللہ کا بندہ، یدعو وہ اسی کو یدعوہ، پکارے، یدعوہ وہ اسی کو پکارے، قادو یکونون علیہ لبدا قریب تھے کہ وہ اس پر گروہ در گروہ ٹوٹ پڑتے، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انما ادعو ربی، میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا انما کا بھی اشرکو ترجمہ کر دیں۔ بے شک بے شک میں تو بے شک صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرکو بہ احدا اور میں اس کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں ٹھہراتا، کل انی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میں لا املک لکم تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا، ذرم ولا رشدا کسی نقصان کا نہ کسی بلائی کا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ بیٹا اوپر کریں ذرا اس کو۔ اب جی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کیا بتا رہے ہیں اپنے لیے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا حبیب بھی ہے، رسول بھی ہے. کیوں جی؟ جی اور ہمیں جو ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اپنا مرتبہ اگر کسی مخلوق میں سے ہے تو وہ کس کا ہے؟ رسول پاک صلی وہ اللہ علیہ وآلہ رسول رسول پاک صلی اللہ اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم. کا. اب جب اللہ ان کو یہ بات کہے اور ہم یہ بات نہ مانیں تو پھر بھائیو اللہ کی بھی اپنا نافرمانی ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی ہو گئی. تو اللہ کہتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو. یہی ہے نا جی؟ جی جی سر. تب ایمان ہوگا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا؟ انی لن یجیرنی، یجیرا، یجیر کہتے ہیں جار سے نکلا ہے ویسے تو جی، جار بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے بچائے گا. لن یجیرنی، ہرگز مجھے نہیں بچائے گا، من اللہ، اللہ سے، احد، احدا، احد ہے، احدم، کوئی بھی. مطلب کیا ہے کہ اگر اب یہ ہے کہ الفاظ ایسے ہیں کہ کوئی ایسی گرفت آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے تو آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے اللہ سے بچا لے. تو جب مجھے نہیں بچائے گا تو میرے بعد آپ یا امت میں سے کوئی یا انسانوں میں سے کوئی، وہ اگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو گرفت میں لے لے گا، اور باقی پر تو عذاب کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، تو کیا اس کسی کو عذاب سے اللہ تعالیٰ بچائے گا؟ بالکل بھی نہیں. بالکل نہیں نہیں. سر. تو یہاں اس کی جو اپنا سختی ہے نا، یا کیا کہیں گے شدت، اس کو پہچانے. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انی، بے شک میں، اب یہ الگ جملہ ہے، بے شک میں، لن یجیرنی، ہرگز، جی ہرگز مجھے نہیں بچائے گا، من اللہ احد، اللہ کی بریکٹ میں کر لیں گرفت سے، کوئی بھی، ولن اجد من دونہ، اور میں ہرگز نہیں پاؤں گا اس اللہ کے علاوہ، ملتحدا، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، پناہ کی جگہ، میم، پناہ دینے والا. تو ظرف مقام بھی ہے اور میم، مصدر میمی اس کو کہتے ہیں، وہ بھی ہے. ملتحدا، پناہ دینے والا بھی ہے. تو اصل میں ہے لاحد کہتے ہیں، میں نے بتایا تھا پہلے آپ کو. لاحد کس کو کہتے ہیں؟ قبر کو. قبر کو، بالکل. اور کون سی قبر؟ قبر کو قبر بھی کہتے ہیں. لاحد اس قبر کو کہتے ہیں جس کے نیچے وہ جو بغل بنا دیتے ہیں، بغلی بغلی قبر. قبر، جی. تو اس جگہ پہ مردہ جا کے پناہ لے لیتا ہے یا وہاں وہ پڑا رہتا ہے. تو وہ ذہن میں رکھیں، تو چونکہ لفظ لاحد آیا ہے تو ملتحدہ، پناہ کی جگہ، یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو میرے ساتھ جی پڑھیں، سر. کل، اے نبی صلی اللہ اے علیہ نبی وآلہ صلی وسلم اللہ کہہ علیہ وسلم آپ دیجئے، کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انی، بے بے شک شک میں، میں. بے شک میں. یہاں جملہ الگ سے ہے ختم. اور پتہ نہیں میرا جی چاہ رہا ہے بے شک میں بھی، جی، جی سر ٹھیک ہے جی. انی، البس بے شک میں، اتنا ہی رہنے دیں جی، تو مطلب سمجھ جائیں. لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے ہرگز کوئی مجھے ایک اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا. مجھے کوئی بھی اللہ کی گرفت کہہ لے،
پلیز گرفت بریکٹ میں، اللہ کی گرفت سے گرفت کوئی نہیں بچائے گا، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ اور اور ہرگز میں ہرگز نہیں پاؤں گا، نہیں اور پاؤں گا، ہرگز میں نہیں پاؤں گا، یہ مضارع ہے، آجیدو یاجیدو، یاجیدو ہے وہ پائے گا، تو اس سے آجیدو ناجیدو میں پتہ ہے، تو آجیدو میں ہرگز نہیں پاؤں گا، من دونہ اس اللہ کے علاوہ، اس اللہ کے علاوہ، ملتحدہ جی کوئی پناہ کوئی کی پناہ جگہ، گاہ، کوئی پناہ کی جگہ، کوئی جائے پناہ۔ آگے جی بیٹا اوپر کریں ذرا، اور تھوڑا سا اوپر کرنا ہے اس لیے کہ بھائی ریویژن ہو جائے جی۔ جی بس ٹھیک ہوگا بیٹا، نہیں آپ نے بیٹا نیچے کر دیا نا، بس آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ جی سر۔ ملتحدہ، اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی رسول جی، تو چونکہ لا ہے وَلَنْ عَاجِدَ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ، یہاں کر لیں مگر بریکٹ میں رسالات، میرا کا بلا جی، بلاغم من اللہ ورسالاتی، ٹھیک ہے جی۔ رسالہ کہتے ہیں پیغام کو، رسالات کیا جمع مطلب کیا ہو گیا؟ پیغامات، پیغامات ہو گئے، تو رسالاتی ہی کا مطلب ہوگا اس اللہ اس کے کے پیغامات، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب جناب اس کو اب تعلق اوپر والے کے ساتھ ضرور ہے، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا، کہ میں اس اللہ کے علاوہ کی کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔ اب میرا کام کیا ہے؟ یہاں ہے یہاں کچھ الفاظ محذوف ہیں، محذوف کا مطلب حذف، وہ اوپر سارے الف کو نیچے ملا کے پڑھنا پڑے گا۔ الا بلاغم من اللہ، مگر بریکٹ میں میرا کام اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے، کیا؟ ورسالتی، اور اس کے پیغامات کو، اللہ کی طرف سے کوئی چیز بھی آئے تو بلاغ، یہ تبلیغ سے نکلا ہے، پہنچا دینا، کہ میرا کام بریکٹ میں کریں گے اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات کو پہنچا دینا ہے۔ ہو گیا جی، دونوں کے ساتھ بلاغ آ گیا۔ جی ویسے بلاغ کیا ہے؟ بلاغ اسم ہے، یہاں فعل نہیں ہے یہ، لیکن اگر ہم اس کا فعل استعمال نہیں کریں گے تو پھر جملہ نہیں بنے گا، بلکہ جی ہم صحیح ترجمہ کر دیں ہیں، صحیح ترجمہ کر رہے ہیں بلاغن پہنچا دینا، دینا جو ہے وہ مصدر بن جاتا ہے، اور یہ اس میں مصدر ہی ہے جی، مگر پہنچا دے، میرا کام پہنچا دینا ہے، پہنچانا نہیں، پہنچا دینا، کیوں جی؟ من جی اللہ ورسالتی، لاتی ہی، اللہ کی طرف سے، رسالاتی اس کے پیغامات، اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات کو پہنچا دینا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ یہاں وہی چیز آ گئی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اطاعت کا الٹ ہے عصیان، عصا نافرمانی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور یہ ہے ایسے گروپ بن جائیں گے سارے لوگ، خالدین فیہا، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ جی جی سر، خالدین ہمیشہ رہنے والے، آبادا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، زمانے کے لیے آیا ہے۔ تو ذرا جلدی کر لیتے ہیں جی، تو اوپر والا کر لیا تھا ملتحدہ تک، جی جی رہتے ہیں سر ابھی،
कुल इन्नी से पहले جی کل وہ انی تو کا ترجمہ کرے کل اے نبی صلی اللہ علیہ کہہ وسلم کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انی بے شک بے شک میں لن یجیرنی من اللہ احد بے شک مجھے میں ہرگز نہیں مجھے بچائے گا اللہ سے کوئی ایک اللہ کی گرفت سے کوئی بھی ہرگز نہیں بچائے گا اس کی گرفت سے جی کوئی بھی بے شک مجھے بھی کوئی بھی اللہ کی بریکٹ میں گرفت سے لن یجیرنی ہرگز نہیں بچائے گا ولن آجدہ اور میں ہرگز اور نہیں پاؤں گا ہرگز میں اور میں ہرگز نہیں پاؤں گا من پاؤں گا دونی اس اللہ کے اس علاوہ اللہ کے سوا کوئی پناہ اس گاہ اللہ کے سوا ملتحدہ کوئی پناہ کی جگہ کوئی پناہ کی جگہ باقی ساتھیوں کی آواز ذرا آنی چاہیے الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ مگر میرا کام اللہ کی اللہ کی طرف سے پہنچا اور اس کے دینا ہے پیغامات کو پہنچا اور دینا اس کے اللہ اور اس اللہ کے پیغامات کو جی تو میں دوبارہ کرتا ہوں مگر میرا کام اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات پہنچا دینا ہے یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں ذرا کہیے گا دوبارہ اور مگر میرا کام مگر میرا اللہ کی کام طرف اللہ سے کی طرف سے اور اور اس کے پیغامات کو پہنچا دینا ہے پہنچا دینا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اللہ کی اللہ اور اس نافرمانی کے کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس کے رسول نافرمانی کی کرتا ہے جی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ تو بے شک تو اس بے کے شک لیے اس کے لیے جہنم کی جہنم آگ کی ہے آگ ہے بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خالدین فیہا ابدا وہ وہ اس ہمیشہ آگ اس میں میں رہنے والے ہمیشہ 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 رہنے رہنے والے والا یہ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہے والے خالدینہ کا مطلب جی ہے جمع ہمیشہ رہنے والے ہوں گے فیہا اس آگ میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ وقت کے لیے آ گیا بیٹا اوپر کریں ذرا ترجمہ کرتے ہیں اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی وقت کم ہے اب میں ترجمہ نہیں کروا رہا ہوں آخر میں ڈاکٹر صاحب کریں گے اب یہ ہے جی کہ دنیا کے اندر جو بھی مشرک ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی بھی پکارتا ہے تو اس کو کیا نام دیں گے میں ساتھیوں سے ظالم پوچھ رہا ہوں مشرک ظالم بالکل یہ یاد رکھیں اس لیے کہ یہاں نہیں شرمائیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ کسی سے بھی دعا کرنی ہے تو صرف مجھی سے مانگو جی مدد مانگنی ہے تو مجھی سے مانگو اور اس کا الٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں اگر یہ کروں گا تو میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو وہ جو ایسا کرنے والا ہے وہ مشرک ہے اور ہم نے مشرک نہیں بننا لوگوں کو بھی یہ بات بتانی ہے جی اس لیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء پڑھا ہوا ترجمہ ہم نے جی کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا مگر شرک کو نہیں بخشے نہیں بخشے گا اچھا جی آگے حتی اذا رعوا ما یوعدون یہاں تک کہ اذا جب راؤ وہ دیکھ لیں گے راؤ کا مطلب کیا ہے وہ دیکھ لیں گے وہ دیکھ لیں گے ریا سے بنا ہے ریاکاری کیا دیکھ لیں گے ما یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ کیا دیکھ لیں گے جی کیا ہے عذاب کس کا وعدہ عذاب ٹھیک ہے یوم آخرت اس کے اوپر یقین نہیں تھا دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں تھا تو جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور وہ دن آ جائے گا تو وہ دیکھ لیں گے فَسَيَعْلَمُونَ تو ان قریب وہ جان لیں گے کیا من اضعف ناصرا اس کو ذرا غور سے سننا ہے من اضعف
کون زیادہ کمزور ہے، ناصرن، اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں مددگار کے لحاظ سے۔ ناصرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا۔ ناصرن ہے تو یہاں ہے مددگار کے لحاظ سے۔ کون کمزور ہے؟ کہ جن کو لات منات عزا کو وہ پکارتے ہیں وہ کمزور ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالی؟ کون کمزور ہوگا؟ ان کو وہ پکارتے ہیں، جن کو وہ پکارتے ہیں، یا دنیا کے اندر اب جو جن کو بھی پکارتا ہے وہ وہاں کیا کہ کمزور ہوں گے۔ وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کم اور بہت اور کم ترین ہوں گے، عددا عدد کے لحاظ سے، گنتی کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہو گیا تعداد جی؟ کے لحاظ سے۔ تعداد کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان ادری، میں، ان کا ترجمہ ہوگا نہیں، میں نہیں جانتا، اقریب، کہ وہ جو وعدہ جو تم مانگتے ہو، وہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ تم مانگتے ہو، اقریب ما توعدون، کیا وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا وہ بنا دے گا اس کے لیے میرا رب امدا، لمبی مدت، یعنی کہ وہ کب آئے گا اس کا مجھے نہیں پتا۔ عالم یہاں تک کرتے ہیں جی، ذرا جلدی کر دیجیے گا۔ آواز نہیں آ حتی رہی۔ اذا رعو، ترجمہ کریں جی۔ یہاں تک کہ وہ دیکھ یہاں لیں، تک کہ جب یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے ما یوعدون، جس کا جو ان ان سے سے وعدہ وعدہ کیا جاتا ہے، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، فسیعلمون، تو ان قریب وہ ان جان قریب وہ جان لیں گے، ان قریب وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا، کہ مدد کے کون اعتبار کون سے زیادہ کمزور ہے مددگار کے لحاظ سے۔ مددگار کے لحاظ سے، مددگار کے لحاظ سے کون زیادہ کمزور ہے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور اور تعداد کے کے لحاظ سے کم۔ اور تعداد کے لحاظ سے کون کم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کل، جی سر۔ اے اے نبی نبی صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم آپ کہہ کہہ دیجئے، دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان ادری، ترجمہ، میں نہیں میں جانتا نہیں میں جانتا نہیں جانتا، اقریب ما توعدون، کیا کیا وہ وہ قریب ہے جس کا جس کیا تم کا سے وہ تم وعدہ سے قریب کیا وعدہ ہے جاتا کیا جس ہے، کا جاتا تم ہے، سے وعدہ کیا جاتا ہے، ام، یا 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 جعل لہو، بنا دے یا گا اس کے تمہارے لیے، لیے یا وہ بنا دے گا اس وعدے کے لیے، ربی، میرا رب میرا رب، امدا، لمبی مدت۔ تمہارے کچھ لمبی مدت، جی لمبی مدت۔ اللہ کے ہاں تو یہ اللہ نے کہا سا، تم مانگتے ہو ابھی، وہ دعا آپ بیٹا اوپر کریں ذرا، تو وقت کم ہے، اور بیٹا اوپر کریں۔ عالم الغیب، جی کر لیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ جی ہو جائے گا، یہ تو چل لگ آسان رہا ہے آیا۔ 28 سے یاد، 28 ہے جی بیٹا نیچے کریں ذرا پلیز، یہ میرے اوپر نیچے 28۔ کرنا جو ہے نا جی۔ عالم الغیبی، وہ غیب کو جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ اپنے، یہ الغیب نہیں ہے، یہ دام میں رکھیے گا، یہ صرف غیب ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی اور یہ غیب ہی کس کے بارے میں ہے؟ اس وہ وعدے اپنے کے غیب پر بارے میں، قیامت کے بارے میں ہے جی۔ عالم الغیبی وہ ہے، وہ تمام غیب جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ، تو وہ ظاہر نہیں کرے گا اپنے غیر اس غیب پر، احدا، کسی ایک کو بھی، جی۔ اس غیب کا مطلب کیا ہے جی؟ اس قیامت کا ایک، قیامت کا دوسرا کیا ہے؟ علی غیبہ کا مطلب ہے اپنے غیب پر، اپنے غیب پر زیادہ بہتر ہے، اپنے غیب پر احدا، کسی کو بھی، الا، مگر، من ارتضی من رسول،
جس کو وہ چاہے گا ارتدا من رسول رسولوں میں سے، بلکہ ٹھیک ہو گیا جی، الا من ارتدا من رسول، مگر جس پر وہ چاہے گا من رسول کسی بھی رسول سے، کہ وہ اس کو قیامت کی بات ہو رہی ہے، قیامت کی نشانیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیں، وہ چیزیں جو ہمارے علم فکر میں بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، قیامت کی علامات کیا ہیں، یہ ساری کی ساری اس کے اندر ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں۔ وہ غیب نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں اسی آیت کو لے کے کہ اللہ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الغیب بھی نہیں، وہ کہا کہ غیب دے دیا۔ تو غیب کی باتیں جو ہمیں نہیں معلوم وہ تو یقینی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں، کیوں جی، ہے نا؟ جی جی سر، جی باقی جی جی بتائیے سر جی۔ جی اب میرا خیال ہے نہیں پروین، آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے، وقت کم ہے جی۔ اب بچہ جو ہے نا یہ اوپر نہیں کر رہا نا، حسن بیٹے اوپر کر دیں۔ جی سر یہ آخری 2 آیات کال کر لیں سر جی، اس پہ وضاحت آ جائے گی۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، تو بے شک حقیقت یہ ہے کہ یسلک من بین یدیہ، کہ وہ داخل کرے گا من بین یدیہ جو اس کے سامنے ہے، بلکہ داخل کرتا ہے، یہاں یہ ہے کہ وہ بتا دیتا ہے، من بین یدیہ جو اس کے سامنے ہے، ومن خلفہ جو اس رسول کے پیچھے ہے، تو لگا دیتا ہے جو اس رسول کے سامنے اور اس کے پیچھے روسا دا پہرے دار، آگے جی لیا علامہ، تاکہ اب یہ ہے لیا علامہ تاکہ وہ اللہ جانے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ بے شک ابلغوا ان رسولوں نے پہنچا دیے رسالات ربہم اپنے رب کے پیغامات، و احاطہ اور اس اللہ نے احاطہ کیا ہے، بما لدیہم جو ان کے پاس ہے، وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا اور اس نے خوب گن رکھا ہے ہر ایک چیز کو، عددا گنتی کے لحاظ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو آخر میں پڑھ لیتے ہیں، ذرا میرے ساتھ پڑھیں، اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ کا ترجمہ کریں، مگر رسولوں میں سے جسے وہ وہ جس پسند پر وہ کرتا ہے، چاہے گا اپنے رسولوں میں سے، رسول کسی بھی رسول میں، جی، مگر رسولوں میں جسے سے وہ جسے چاہتا ہے رسول من رسول کسی بھی رسول سے، فَإِنَّهُ تو بے شک حقیقت یہ ہے بے کہ شک بے وہ شک وہ اللہ، یسلوکو کا مطلب ہے وہ داخل کر دیتے ہیں، نہیں داخل کر دے، لگا دیتا ہے اس کے ساتھ، یہ کریں، ٹھیک ہے من ٹھیک ہے بین یدیہ اس کے جو سامنے اس رسول کے اس کے سامنے ہے سامنے بھی لگا دیتا ہے، من بین یدیہ اس کے سامنے بھی، ومن خلفہ اور اور جو اس کے پیچھے ہے اور اس کے پیچھے بھی، رسودا پہرے دار۔ پہرے دار لگا دیتا ہے کہ بھئی یہ کام جو بھی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کیا ہے، اچھے طریقے سے کیا ہے، لیا علامہ تاکہ وہ جان لے، تاکہ وہ اللہ جان لے، ان قد ابلغوا جی کہ بے بے شک شک ان انہوں نے رسولوں نے پہنچا دیا رسالات ربہم اپنے رب کے اپنے رب پیغامات کے پیغامات کو، اپنے رب کے پیغامات، و